السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹائپس آف کوڈز، ٹرانسلیٹر پروگرام، انٹرپریٹر کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ جس طرح سے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارا جو ایکچول پروگرام ہوتا ہے وہ کوڈنگ سے شروع ہوتا ہے۔ ہم کوڈنگ کرتے ہیں ہائی لیول لینگویج میں اور اسے لو لیول لینگویج میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ اب کوڈز کے بھی دو ٹائپ ہوتے ہیں، ایک آبجیکٹ کوڈ ہوتا ہے جو کہ مشین لینگویج میں لکھا جاتا ہے۔ مشین لینگویج میں جب یہ لکھا جاتا ہے تو یہ مشین کے لیے سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ یہ مشین لینگویج میں لکھا جاتا ہے اس وجہ سے انسان کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب انسان کے لیے کوئی چیز سمجھنا مشکل ہوگی تو اسی طرح سے اسے موڈیفائی کرنا، بنانا بھی بہت مشکل ہوگا۔ اس کی مثال جو ہے وہ ہمارے پاس 0101 اس طرح کا کوئی کوڈ ہے۔ آبجیکٹ کوڈ کو ہم آبجیکٹ پروگرام بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سورس کوڈ۔ سورس کوڈ ایک ایسا کوڈ ہوتا ہے جو ہائی لیول لینگویج میں لکھا جاتا ہے۔ ہائی لیول لینگویج میں یہ لکھا جاتا ہے تو انسان کے لیے سمجھنا یہ بہت آسان ہے، اسے آسانی سے انسان موڈیفائی کر سکتا ہے۔ اس کی ایک آسان سی مثال جو ہے وہ ہیلو کی مثال ہے۔ سورس کوڈ کو ہم سورس پروگرام بھی کہتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ انسان کی لینگویج میں لکھا جاتا ہے اس لیے یہ کمپیوٹر یعنی کہ مشین کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اس وجہ سے ہم ٹرانسلیٹر پروگرام یوز کرتے ہیں۔ ٹرانسلیٹر پروگرام اگر ہم اپنی ریئل ورلڈ میں دیکھیں تو ٹرانسلیٹر کی بہت حیثیت ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی دو ممالک آپس میں میٹنگ کرتے ہیں، دو ممالک کے پریزیڈنٹ میٹنگ کرتے ہیں تو ان کے درمیان ایک ٹرانسلیٹر بٹھایا جاتا ہے جو کہ ایک کی لینگویج دوسرے کی لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے۔ فرض کر لیں کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان ایک میٹنگ ہے، دونوں کے پریزیڈنٹ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن ایک دوسرے کی لینگویج کو نہیں سمجھ پا رہے، تو ان کے درمیان ایک ٹرانسلیٹر بٹھا دیا جاتا ہے جو کہ چائنیز کو پاکستان کی نیشنل لینگویج اردو میں کنورٹ کرتا ہے اور اردو کو چائنیز میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے کمپیوٹر میں بھی ایک ٹرانسلیٹر پروگرام ہے جو کہ سورس کوڈ کو آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کرتا ہے۔ سورس کوڈ ہائی لیول لینگویج کو لو لیول لینگویج میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ ڈفرینٹ لینگویجز کے لیے ڈفرینٹ ٹرانسلیٹر پروگرام ہوتا ہے۔ ٹرانسلیٹر پروگرام کو کمپیوٹر میں کمپائلر یا انٹرپریٹر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب ہم کمپائلر اور انٹرپریٹر کے بارے میں ون بائی ون ڈسکس کریں گے کہ کمپائلر کیا ہوتا ہے اور انٹرپریٹر کیا ہوتا ہے۔ پہلے ہم کمپائلر کو دیکھ لیتے ہیں۔ کمپائلر ہمارے سورس کوڈ کو آبجیکٹ کوڈ میں ایز اے ہول کنورٹ کر دیتا ہے، ایز اے ہول ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ یہ ایرر بھی چیک کرتا ہے ہمارا، لیکن جب پورا پروگرام کمپائل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ ایرر چیک کرتا ہے، جس وجہ سے ہمیں ایرر ڈھونڈنے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ یہ میں نے نیچے ایک ایگزامپل دی ہے کہ کس طرح سے ہمارا کمپائلر ہائی لیول لینگویج کو لو لیول لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے۔ ہم ہائی لیول لینگویج میں اپنا پروگرام لکھتے ہیں، کمپائلر ٹرانسلیٹر کی حیثیت رکھتا ہے جو اسے لو لیول لینگویج میں کنورٹ کر دیتا ہے، یعنی کہ آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرپریٹر کیسے کام کرتا ہے۔ انٹرپریٹر ہمارے سورس کوڈ کو آبجیکٹ کوڈ میں لائن بائی لائن، ایک ایک لائن کر کے، پہلے وہ پہلی لائن کو دیکھے گا، پھر اس کے بعد دوسری لائن کو دیکھے گا، تیسری لائن کو دیکھے گا، لائن بائی لائن ہمارا کوڈ چیک کرے گا اور اسے کمپیوٹر کی لینگویج میں کنورٹ کرتا جائے گا، مشین لینگویج میں کنورٹ کرتا جائے گا لائن بائی لائن۔ جب یہ لائن بائی لائن کنورٹ کرے گا تو جس لائن میں ایرر آئے گا یہ اسی جگہ پہ ہی ہمیں روک دے گا۔ یہ بھی کمپائلر کی طرح ایرر چیک کرتا ہے، لیکن اس میں ایرر ڈھونڈنا بہت آسان ہو جاتا ہے کیونکہ جس لائن میں ایرر آتا ہے یہ ہمارا پروگرام وہیں پہ ہی روک دیتا ہے اور ہم اپنا ایرر سیٹ کر لیتے ہیں۔ اس کی بھی میں نے نیچے ایک آپ کو ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ کس طرح سے ہم ہائی لیول لینگویج میں لکھتے ہیں اور کمپائلر یا انٹرپریٹر اسے لو لیول لینگویج میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ ہم نے ہیلو لکھا ہائی لیول لینگویج میں، ٹرانسلیٹر پروگرام کمپائلر یا انٹرپریٹر نے اسے لو لیول لینگویج میں کنورٹ کر دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرپریٹر کے ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں کمپائلر کے اوپر۔ انٹرپریٹر ہمارا جو ہے وہ ایرر
بہت جلدی ہمیں فائنڈ کر کے دے دیتا ہے، کیونکہ یہ لائن بائی لائن ہمارا پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ جیسے جیسے پروگرام ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، جس لائن میں کوئی ایرر آتا ہے یہ اسی لائن میں ہی ہمیں روک دیتا ہے اور ہمیں ایرر دکھا دیتا ہے کہ کون سا ایرر ہمارا آ رہا ہے۔ جب ہم ایرر کو دیکھتے ہیں تو اس ایرر کو ہم اسی وقت ہی کریکٹ کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارا ایرر کریکشن کا جو وقت ہے وہ بہت کم لگتا ہے۔ یہ انٹرپریٹر کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ جس چیز کے فائدے ہوں اس کے کچھ نہ کچھ نقصانات بھی ضرور ہوتے ہیں۔ یہ اب ہیومن سائیکی بن چکی ہے کہ جس چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی نقصان بھی ہوگا۔ اسی طرح سے انٹرپریٹر کے بھی کچھ نقصانات ہیں۔ پروگرام ایگزیکیوشن سلو ہوتی ہے کیونکہ اس میں لائن بائی لائن ایگزیکیوشن ہوتی ہے۔ جس طرح سے لائن بائی لائن پروگرام ایگزیکیوٹ ہوگا اسی طرح سے وہ سلو ایگزیکیوٹ ہوگا، مگر اس سلو کی سپیڈ آپ کے پروسیسر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر آپ کا پروسیسر اچھا ہو تو یہ پروگرام کو اتنا سلو ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا، یہ پروگرام فاسٹلی ایگزیکیوٹ ہو جائے گا۔ ڈو ناٹ کریٹ آبجیکٹ فائل، انٹرپریٹر جو ہے وہ ہمارا آبجیکٹ کوڈ فائل کریٹ نہیں کرتا، بس اسی وقت اسے جب سورس کوڈ کو آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کرے گا اور پھر وینش ہو جائے گی، اس وقت وہ ہمیں سلیوشن دے دے گا، لیکن بعد میں جب ہم پروگرام کو رن کریں گے تو وہ دوبارہ شروع سے شروع ہوگا۔ اس کے برعکس جو ہمارا کمپائلر ہے وہ ہماری آبجیکٹ کوڈ فائل کو سٹور کر لیتا ہے، اور جب بھی ہم پروگرام کو رن کرتے ہیں تو ہمارا پروگرام بہت فاسٹلی رن ہوتا ہے، اسے دوبارہ سے سورس کوڈ کو آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمارا جو انٹرپریٹر ہے وہ جب بھی ہم سٹارٹ کریں گے، اس میں جب بھی کوئی پروگرام ایگزیکیوٹ کریں گے، رن کریں گے، تو وہ ہائی لیول لینگویج کو لو لیول لینگویج میں ہر وقت ہی ٹرانسفر کرے گا جب کہ ہم پروگرام ایگزیکیوٹ کریں گے۔